یہ جو استعفے آج پھر 35 منظور ہو گئے، اس پہ آپ کا سارا موقف تو آ گیا کہ جناب وہ بھاگ گئے ہیں، پہلے خود کہہ رہے تھے قول و فعل میں تضاد ہے، بالکل صحیح، خود کہہ رہے تھے آؤ اسمبلی، اب جب آپ آ رہے ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ موو تو ہے، یہ والے 35 اور آج والے، یعنی آج والے 35 اور پہلے والے 35 بھی، یہ آپ ایکسپیکٹ تو نہیں کرو گے کہ یہ کریں گے؟ نہیں، کوئی ان ایکسپیکٹڈ موو نہیں۔ اچھا، ہم نے تو اصل میں تو فرینکلی گورنمنٹ نے ایگزیکٹلی وہی ہمارا خیال تھا، اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم نے تھوڑا سا بھی پوچھ کیا تو یہ سارے اس طرف ان کی دوڑ لگ جائے گی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے گھیر کے وہاں لے آئے جہاں ہم لانا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے منظور کریں، یہ کر نہیں رہے تھے، تو ہم نے ایسا کچھ کر دیا کہ وہ منظور کرنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں وسیم، سمپل بات ہے نا، ہم تو ملک میں نیشنل الیکشن چاہتے ہیں، نیشنل الیکشن کے لیے اب 64% جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان میں اس وقت خالی ہے، حکومت منورٹی ہو گئی آج، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 60-65 ارب روپیہ ہم اب لگا ہے الیکشنز کے اوپر، یہ تقریباً اس وقت 70 سیٹیں ہیں، 70 سیٹوں کے اوپر آپ کو اراؤنڈ، صرف اگر آپ 70 سیٹوں کے اوپر جائیں گے آپ کو 20-22 ارب روپیہ چاہیے۔ ابھی آپ الیکشن پہ پیسے لگائیں اور آپ 4 مہینے کے بعد پھر جو ہے 50 ارب روپیہ خرچیں۔ خیر صورتحال یہ جو آج 35 اور پہلے والے 35 منظور ہوئے، یہ 70 استعفے آپ کو الیکشن کے قریب لے گئے ہیں یا دور لے گئے ہیں؟ یہ سوال کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کا تو ارادہ تھا نا کہ جائیں اسمبلی میں، اعتماد کے ووٹ کا کہیں، وہ 172 پورا نہیں کر پائیں گے، رن آف میں انہیں اڑا دیں، اب تو آپ کا نمبر اتنا مائنس ہو گیا کہ اعتماد کے ووٹ کا کارڈ ختم ہو گیا، تو ایکچولی تو یہ 70 استعفے الیکشن سے دور نہیں لے گئے آپ کو؟ اور نہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں نا، ہم تو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ووٹ آف کانفیڈنس تو پریزیڈنٹ نے کہنا ہے، ووٹ آف اس کے اگر پریزیڈنٹ کہہ دیں اور وہ 172 نہ لے پائیں تو بھی رن آف میں تو وہی جیت جائیں گے نا، چونکہ آپ کے تو ممبر ہی اب 40-50 رہ گئے، 40 رہ گئے اسمبلی میں۔ نہیں تو رن آف میں پہلے وہ جیت بھی جائیں، وہ اس وقت کی کہانی آپ کو پھر سنائیں گے نا، اس وقت کیا ہونا ہے، وہ ایک دفعہ یہ حکومت ہل جائے گی، یہ کھڑی نہیں ہو سکے گی، وہ اس وقت ایک اور ہماری ووٹ آف کانفیڈنس کا آپشن آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا آج سے 6 دن پہلے تھا جب یہ 70-80 میں منظور نہیں ہوئے تھے۔ بالکل، ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو تو ابھی تک ویلڈ ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریزیڈنٹ صاحب کی درخواست کرنے والے ہیں کہ انہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جائے، اور ان کے لوگ اپنے جو ہیں وہ صرف 1-2 ہمارے لوگوں کی کنفرمیشن کا انتظار ہے، وہ کر دیتے ہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس تو انہیں لینا پڑے گا۔ اچھا، انہیں لگ یوں رہا ہے کہ آپ کا بھی اولین ٹارگیٹ یہ کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں 172 کا نمبر نہ لے پائیں، پھر آپ یہ پلی لیں گے کہ بھائی یہ ان کی بات اکثریت نہیں ہے، 172 کا نمبر چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں ہے ان کے پاس، پھر آپ اس پہ آگے چلائیں گے بات، اس کے بعد کیا کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی 35 سے ہو گئے 70، تو یہ 70 پہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے؟ ٹوٹل تو 81 ہو گئے نا، پہلے والے 11، ہاں پہلے انہوں نے 11 جو ہے وہ کر لیا تھا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا 70 کے اوپر عمران خان الیکشن لڑیں گے یا سارے لوگ لڑیں گے، ابھی ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی۔ لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا، دیکھیے پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو آ رہا ہے نا، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ الیکشن بلاک کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں، اب 63% سیٹوں کے اوپر آپ نے الیکشن کرانا ہے، اگر آپ اتنا پیسہ پاکستان کا لگائیں پھر دوبارہ لگائیں گے، موقری ہے۔ اب لیٹس سی سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا بات کرتی ہے۔ سر اب یہ جو باقی لوگ رہ گئے ہیں، یہ آج آپ اسمبلی کے اسپیکر کے پاس ملنے گئے، وہ نہیں تھے، وہ ایک اور ضمن میں ملاقات تھی، یا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ کہہ رہے تھے نا ایک ایک کر کے آؤ تو منظور کروں گا، چلو ہم آ رہے ہیں کرو منظور، آپ وہ والا ملیں گے اسپیکر سے یا نہیں؟ وہ والا نہیں ملیں گے، آپ کہیں گے بھائی ایسے ہی منظور کرنا ہے تو باقی کر لو ورنہ جو کرنا ہے کر لو؟ نہیں، ہم تو اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو 51 ہمارے لوگ ہیں، لیڈر آف دی 41 اب رہ گئے، ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اور وہ آج ہمیں جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن بنائے یا اسپیکر قبول کریں، دونوں میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا اسپیکر۔ اور قبول کرنے کے لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں سارے تو میں کر دوں گا، تو جائیں گے آپ لوگ؟ تو سارے گئے ہوئے تھے، جا کے تو تھک گئے اسمبلی میں، آج آپ اٹھا کے دیکھیں نا، آپ نے پریس کانفرنس میں ہر ایک جو ممبر ہے وہ سامنے آیا ہے، اس نے اپنا میسج ریکارڈ کرایا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا ہے، آپ دوبارہ منڈے کو بھی چلے جائیں گے۔ کیونکہ اسپیکر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہیں نہیں صاحب انڈیویجولی میرے پاس آئیں 24 تاریخ کو مثال کے طور پہ، تو آپ چلے جائیں گے؟ پہلے تھے یہ جو پہلے قبول کیے ہیں یہ انڈیویجولی ان کے پاس، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سوال بالکل بنتا ہے، تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، بالکل بنتا ہے سوال، میں تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، وہ اس کی اپنی توجہ دیتے ہیں لیکن یہ سوال بڑا لاجیکل ہے، لیکن ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 24 کو آؤ میرے پاس، تو چلے جائیں گے آپ لوگ سارے جو 41 چلے گئے ہیں نا؟ 10 بار تو چلے گئے، کتنی دفعہ چلے جائیں؟ مطلب دماغ تو نہیں خراب ہو گیا نا لوگوں کا، یہی کام لگے رہے۔ اچھا، یہ آگے بڑھتے ہیں فواد صاحب، یہ چونکہ خبریں ہیں کہ شاید خان صاحب کو پارٹی صدارت سے نہ ہٹا دیا جائے، تو
ظاہر اس پر آپ کا پورا ایک موقف ہے الیکشن کمیشن کے بایس کے حوالے سے سارا کچھ, لیکن یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرن ان چیف یا اس طرز کا کوئی عہدہ خان صاحب لے لیں تاکہ اگر کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو پرابلم نہ ہو آگے؟ پاکستان جو لیگل پروسیس ہوتا ہے نا وہ پولیٹیکل پروسیس کے سبسروینٹ ہوتا ہے. لا جو ہے یا لیگل جو ہے یہ ٹیکنیکلٹیز یہ چیزیں یہ پولیٹیکل پروسیس ان کے ماتحت نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پروسیس کے ماتحت ہے. پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کی نبض کے اوپر جو عمران خان کا پاکستان کے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ ہے. عمران خان کو آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیں, آپ ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیں, کیا فرق پڑے گا. آج عمران خان کے ساتھ 65% کھڑے ہیں لوگ IRIS کے سروے کے مطابق. آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں گے 75% پہ جائیں گے, آپ جیل بھیجیں گے 80% پہ جائیں گے. یہ تو ایک سیاسی طور کے اوپر بونے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہمارے اس طرح بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگوں کے بیٹھنے سے لوگ بڑے تو نہیں ہو جاتے. لیکن جو میرا سوال تھا, آپ پیٹرن ان چیف بنانے پہ غور کر رہے ہیں ایسے کسی عہدے پر خان صاحب کو؟ نہیں, ابھی تو کوئی ایسے عمران خان کو ابھی تک اس طرح کوئی ایشو ہے نہیں. ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, عمران خان چیئرمین رہے, پیٹرن ان چیف رہے, جو بھی نام ہے نا اس میں کیا. اچھا, آپ کہتے ہیں خان صاحب نے بھی کہا, آپ نے کہا 12-15 دن کا مہمان ہے سسٹم. خان صاحب نے کہا اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ خان صاحب خود جب گورنمنٹ میں تھے, پرائم منسٹر تھے, CCI میں کہہ چکے ہیں کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونا ہے. تو نئی مردم شماری اور اس کا رزلٹ اور سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد اکتوبر سے پہلے جنرل الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو آج کی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ بھائی فارگیٹ اباؤٹ مردم شماری, بس آپ کرائیں اسی پرانی والے پہ کرا دیں, یہ کہہ رہے ہیں؟ مردم شماری تو ہو ہی نہیں سکتی نا, اگست سے پہلے سپٹمبر سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. جی ہاں. اور جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اتنے مہینے چاہیے اس کے لیے. دیکھیں یہ تو ایسے بہانے ہیں نا, ٹیکنیکلٹیز. دوبارہ سمپل بات ہے, اگر ان سے ملک چلایا جا سکتا ہے 8-9 مہینے میں چلا کے انہوں نے جس طرح سے چلایا ہے اسی کو یہ ایکسٹینڈ کریں گے. یہ ملک کا انہوں نے عوام کا کمر توڑ دی. اگلے 8-9 مہینے میں ان سے ملک نہیں چل رہا. یہ سمپل میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈار وغیرہ نے, شہباز شریف وغیرہ نے جو آئے ہیں جہازوں پہ, ایک دن آپ صبح اٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ جہاز لے کے بعد چلے گئے.